لیکن تاریخ اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، آسمانی چاروں کتابوں کو اٹھاؤ، اس کے بعد حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، آپ کہیں پر یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ تمہارے رب نے ایک بھی سجدہ کیا ہوگا، نہیں کیا ہے۔ تمہارے رب نے زکوٰۃ دی ہو، نہیں دی ہے، جاؤ تاریخ اٹھا کر مجھے بتاؤ، تم ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ او ایمان والو، میں بھی درود پڑھتا ہوں، میں بھی سلام پڑھتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی درود پڑھو، تم بھی سلام پڑھو اپنے نبی پر۔ جس چیز کو رسول اللہ پسند کر لیتے ہیں اس کا مقام اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور جس چیز کو رب کعبہ خود پسند کرتے ہیں۔ درود مجھے پسند ہے۔ ایک فرشتوں کی جماعت ہے، وہ زمین پر روزانہ نہیں آتی ہے، صرف جمعہ رات کی رات کو آتی ہے، اور جمعہ کی مغرب کی نماز جو آج مغرب کی آئے گی اس نماز تک یہاں رہے گی اور آسمانوں میں چلے جائے گی۔ اب ان کو حکم ہوتا ہے کہ بھائی چلے جاؤ، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے سونے کی قلم سے اور چاندی کی دوات سے صرف اور کوئی عمل نہیں لکھنا ہے، آپ نے کوئی اور کام نہیں ان کا لکھنا ہے، بلکہ آپ نے جا کر ہر گھر کے اندر جانا ہے، ہر مسجد میں جانا ہے، ہر جگہ پر جانا ہے، جہاں جہاں درود کی محفلیں لگی ہیں ان کے پاس بیٹھ کر اس سونے کی قلم سے اور اس چاندی کی دوات سے ان کا درود پاک لکھ کر میری بارگاہ میں حاضر کرنا ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں، درود پاک لکھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مغرب کی جمعہ کی نماز مغرب کا وقت آتا ہے، وہ آسمانوں کی طرف سفر کر جاتے ہیں۔ ابو بکر بیٹھے ہیں ساتھ میں، حضور بیٹھے ہیں، دونوں یوں مل کر بیٹھے تھے۔ ایک جوان باہر سے آیا، حضور علیہ السلام سائڈ ہٹ گئے اور اس کو اور ابو بکر کے اپنے درمیان میں بٹھایا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب اس کو اپنے اور ابو بکر کے سینٹر میں بٹھایا تو پھر حضرت ابو بکر سے پوچھا، اے صدیق اکبر، آپ کو یہ بات تو تھوڑی بری لگی ہوگی، کہ آپ کو تھوڑا عجیب تو لگا ہوگا کہ آپ بھائی مجھے اس نے حضور علیہ السلام نے اپنے سے تھوڑا دور کیا، اس جوان کو ہمارے بیچ میں بٹھایا۔ ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، لگی تو عجیب بات ہے کہ یہ کون اتنا بڑا عظمت والا جوان ہے کہ یہ آیا اور ہمارے درمیان میں اس کو بٹھایا آپ نے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، یہ وہ جوان ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، یعنی ہمیشہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے درمیان بٹھایا۔ اور میرے صحابہ سن لو، قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ ہونے والا شخص وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو درود پاک کے لیے ہم کھڑے ہوتے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کب تک بھاگو گے؟ جہاں سے بھاگو گے قبر میں پکڑاؤ جاؤ گے، جب قبر سے بھاگو گے میدان محشر میں پکڑے جاؤ گے، میدان محشر سے بھاگو گے تو بتاؤ کہاں جا سکتے ہو؟ کہ میرے آقا کریم نے فرمایا، لوگو میدان محشر لگا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام عرش کے نیچے ہوں گے، ان کا قد مبارک بڑا اونچا ہوگا اور ان کے جسم پر نیلا کپڑا لگا ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام اتنے اونچے ہوں گے، اس اونچائی کی وجہ سے یہ ہر بندے کو دیکھیں گے، جو جنت میں جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے، جو جہنم میں جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اتنے میں آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی، ایک بندہ ہے اسے فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں، اور وہ جو بندہ جسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کا امتی ہے، یعنی ہمارے نبی کا امتی ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام یہ بات دیکھیں گے تو پکاریں گے، کہیں گے، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے امتی کو دیکھا کہ وہ اسے فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ اتنی ساری بات دیکھنی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اپنا لباس سمیٹیں گے اور سمیٹ کر دوڑ کر ان کی طرف سفر کریں گے، اتنے میں آواز دیں گے، اور جہنم میں لے جانے والے فرشتوں رک جاؤ رک جاؤ، آواز دیں گے۔ وہ فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ کے پیغمبر، ہمیں رب کا حکم ہے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، اس لیے ہم نہیں رکیں گے۔ تو میرے آقا اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کر کے بایاں ہاتھ سے داڑھی مبارک پکڑ کر، میرے آقا نے فرمایا، میں بایاں ہاتھ میں اپنی داڑھی مبارک پکڑوں گا، آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے عرض کروں گا، یا باری تعالیٰ، تو نے مجھ سے نہیں وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت کا وقت ہوگا اور آپ اپنی امت کو جہنم سے روک کر جنت میں لے جائیں گے، اے میرے اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ اتنا سارا کہنا تھا، رب کریم کی بارگاہ سے اعلان ہوگا، او جہنم میں لے جانے والوں فرشتوں رک جاؤ اور اس نبی کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو جو تمہیں بلا رہا ہے۔ اب وہ فرشتے تو رک جائیں گے، جب وہ رک جائیں گے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رکائیں گے، اس کے بعد وہ جس کو جہنم میں لے کے جا رہے اس بندے کو وہ واپس لائیں گے، کہاں پر لائیں گے؟ اسی میدان محشر میں جہاں سے وہ اس کو اٹھا کے جہنم میں لے کر گئے۔ اب اللہ کے نبی حکم کریں گے، ہمارے آقا حکم کریں گے کہ جہنم میں لے جانے والے فرشتوں اس کے نامہ اعمال دوبارہ تولو۔ اب وہ نامہ اعمال دوبارہ تولیں گے تو حضور علیہ السلام سے اپنے جیب مبارک سے ایک پھڑکا نکالیں گے، کاغذ کا پرزہ،
اور کاغذ کا جب پرزہ نکالیں گے اس کے ترازو میں رکھیں گے. اب فرشتوں کو حکم کریں گے اب اس کی نیکی اور گناہ تولو. اب جب پہلے گناہ تولے تھے تو اس کے گناہ زیادہ نکلے, وہ جہنم میں چلا تھا. اب حضور نے دوبارہ آرڈر کر دیا اب اس کے نامہ اعمال تولو. جب اب تولیں گے تو گناہ کم پڑ جائیں گے, نیکی زیادہ پڑ جائے گی. جب نیکی زیادہ پڑے گی تو حکم ہوگا کہ اب جب نیکی زیادہ ہے تو اسے جنت میں لے کر جاؤ. اس وقت وہ بندہ بڑا خوش ہو جائے گا اور جنت کی طرف جائے گا. تو جنت کی طرف جب فرشتے اسے لے کر جائیں گے, اتنے میں وہ فرشتوں سے کہے گا ذرا خدا کے لیے 1 منٹ تو رک جاؤ. فرشتے عرض کریں گے کیا ہوں؟ کہا ایک بار مجھے اس بندے سے بات تو کرنے دو, یہ کون بندہ تھا اور اس نے کیا یہ میرے نامہ اعمال میں ڈالا جس کی وجہ سے میرے گناہ کم ہو گئے اور میری نیکیاں زیادہ ہو گئی, لہٰذا مجھے سے پوچھنے تو دو. وہ بندہ اٹھ کے کرے گا کہ میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے, اے نورانی چہرے والے, اے خوبصورت چہرے والے, اے چمکنے والے نور, آپ بتاؤ آپ کون ہو اور آپ نے یہ میرے اس نامہ اعمال میں کون سا پھڑکا ڈالا جس کی وجہ سے میری نیکیاں زیادہ ہو گئی. اس وقت عرض میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں. اور وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ قربان تیری ذات پر جاؤ, قربان تیرے نام پر, قربان تیری شان پر. آقا کیا ڈالا تھا میرے اس نامہ اعمال میں کہ میرے گناہ کم پڑ گئے, میری نیکی زیادہ ہو گئی؟ میرے نبی فرمائیں گے میں نے اور کچھ نہیں ڈالا تھا, تو نے دنیا میں 1 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا اور اس درود کو میں نے اپنے پاس محفوظ رکھا تھا کہ یہ درود میرے امتی کو مشکلات اور پریشانی کی وقت میں کام آئے گا. میں نے دیکھا کہ میرا امتی آج پریشان حال ہے, جہنم میں جا رہا ہے, میں نے اسی درود کو نکال کر تیرے نامہ اعمال میں داخل کر کے تجھے جنت میں ڈال دیا ہے. حضرت عبد الواحد بن زید یہ تابعین میں سے حسن بصری کے شاگرد ہیں, بڑے مشہور ولی ہیں, اور ان کے ساتھ ایک جوان تھا اور یہ حج پہ جا رہے تھے. اب جب یہ حج پر گئے تو ایک بندہ ان کے ساتھ ایک جوان تھا, تو وہ کیا کرتا تھا ہر جگہ پل 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 پہ درود پاک پڑھتا تھا. تو اس نے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتاؤ کہ آپ اتنا زیادہ کثرت سے درود پاک کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے درود پاک پڑھتا ہوں کہ آج سے کئی سال پہلے میں مکہ مدینے میں جا رہا تھا, تو جب میں مکہ جا رہا تھا تو میرے باپ بھی میرے ساتھ تھے, تو جب میرے باپ بھی میرے ساتھ تھے تو راستے میں اچانک میرے باپ کا انتقال ہو گیا. تو جب میرے باپ کا انتقال ہونے لگا تو اس وقت اس کا یہ ہوا کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا, یعنی چہرہ شکل کالی پھر گئی, اور 4 فرشتے میں نے اس کے پاس کھڑے دیکھے, ایک پاؤں کی طرف دیکھا, ایک سرہانے کی طرف, ایک دائیں سائڈ اور ایک بائیں سائڈ. 4 فرشتے میں نے دیکھے اور ان کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھیار تھے اور ان کی فرشتوں کی شکل بھی کالی تھی, یعنی عذاب کے فرشتے تھے. تو جب یہ میں نے دیکھا تو میں پریشان ہو گیا کہ میرے باپ کی شکل بگڑ گئی اور جہنم کے فرشتے بھی سامنے آ گئے ہیں. کہا میں پریشان حال رو رہا تھا کہ یہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور میرے باپ کے یہ حال ہو گیا, تو میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی. تو کہا اتنے میں اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرے والا بندہ, ایک نورانی چہرے والا شخص آتا ہے اور آ کر میرے باپ کے چہرے سے وہ جو چادر تھی وہ ہٹا کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے, اور ہاتھ پھیرنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں, وہ جو کالا چہرہ تھا, وہ جو بگڑی ہوئی شکل تھی, وہ اتنا نورانی چہرہ ہو گیا تھا کہ اس کے سارے منہ سے نور ہی نور نکل رہا تھا, اور وہ جہنم کے فرشتے بھی بھاگ گئے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ خدا کے بندے آپ کون ہو, اتنے نورانی شخص ہو, اور آپ کون ہو جس نے میرے باپ کے بگڑی ہوئی شکل کو صحیح کر دیا؟ ان کا چہرہ روشن ہو گیا. اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں. یہ بندہ گناہ گار تھا, گناہوں کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال گندے تھے جن کی وجہ سے اس کی مرتبہ شکل بگڑ گئی, اور جب اس کی شکل بگڑ گئی, اس کا نزاع کا وقت تھا, اگر اس حال میں یہ مر جاتا اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جاتا, لیکن یہ ایک کام کرتا تھا, جب اس کو موقع ملتا یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا, جس کی وجہ سے آج مرتے دم میں نے اس کی مدد کر دی ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حج کرنے کے لیے گئے, اور جب حج کرنے کے لیے گئے تو ان کی اچانک ایک جوان سے ملاقات ہو گئی. تو وہ جوان کیا کرتا ہے کہ ایک قدم رکھتا ہے تو درود پاک پڑھتا ہے, جب تک وہ درود پاک نہیں پڑھتا دوسرا قدم نہیں رکھتا, یعنی ہر قدم کے بعد درود پڑھتا ہے, پھر دوسرا قدم, پھر درود, پھر دوسرا قدم, پھر درود, پھر دوسرا قدم. تو اب یہ بہت بڑے محدث بھی تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ جو یہ عمل کرتے ہو کیا اس کا وجود, کیا اس کا کوئی تعلق حدیث پاک سے بھی ہے, کیا آپ کوئی حدیث سے کرتے ہو یا قرآن حدیث سے کوئی حدیث کی روشنی میں کرتے ہو یا اپنی مرضی سے کرتے ہو؟ تو اس جوان نے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جواب دیا کہ ہاں میں یہ شریعت کے اعتبار سے کرتا ہوں. کہا آپ کون ہو؟ تو کہا میں سفیان ثوری ہوں. کہا عراق کے رہنے والے ہو؟ کہا بہت بڑے عالم ہو, میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے. کہا میں وہی ہوں. تو کہا میں یہ عمل اس وجہ سے کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں حج پر آیا, تو جب میں حج کرنے لگا تو اس زمانے میں جب حج ہوتا تھا تو بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے وہ کھول دیا جاتا تھا, کہیں کہیں لوگ اندر جاتے تھے.
उस वक्त में आपको इजाज़त नहीं अंदर जाने की। तो कहा मेरी माँ ने तमन्ना की कि बेटे मुझे अंदर जाना है, लिहाजा मुझे काबा के अंदर दाखिल कर। तो जब मैंने अपनी माँ को काबा के अंदर दाखिल किया तो अल्लाह पाक की मर्जी ये देखो कि मेरी माँ का पूरा पेट फूल गया, यानी मोटा हो गया, और इतने ज़्यादा हालात बिगड़ गए कि मेरी माँ का चेहरा भी बिगड़ गया। और जब यह हाल मैंने देखा, अब लोग तवाफ़ काबे में मशगूल थे, बहुत दुनिया थी, तो मैंने सोचा कि अगर माँ को अब अंदर से बाहर निकालो तो पूरी दुनिया देख रही है ना, मैं अंदर से बाहर निकालने के लिए रहा, मैं शर्मिंदा हो गया। इसी हाल के अंदर मैं रो रहा था कि मेरे रब आखिर करूँ तो क्या करूँगा, आखिर अब क्या चारा कर सकता हूँ। इतने में अचानक मैंने देखा एक शख्स आता है और उसके बदन मुबारक पर नीले रंग का लिबास है और वो काबा के अंदर दाखिल होता है। उसने मेरी माँ के चेहरे की तरफ नज़र फरमाई तो मेरी माँ का चेहरा दुरुस्त हो गया, यानी सलामत हो गया और नूर की तरह चमकने लगा। फिर उसने मेरे माँ की जिस्म की तरफ नज़र फरमाई तो फरमाया मेरी माँ का जिस्म भी दुरुस्त हो गया। मैंने उस बंदे को पकड़ लिया, यानी उसकी चादर मुबारक पकड़ ली, कहा मैंने आपको तब तक नहीं जाने देना, पहले आप ये बताओ आप कौन हो और आप कैसे मेरी माँ की मदद के लिए आए हैं। उसने कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूँ। फिर मैंने कहा या रसूलुल्लाह कुर्बान तेरी ज़ात पे जाऊँ, आका अब मैं आपका दामन तब छोड़ूंगा कि जब आप मुझे एक नसीहत करके यहाँ से जाओगे। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नसीहत की कि बेटे अब जब तक तू दुनिया में है, जब तक तू दुनिया में सांस ले रहा है, तूने हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ना है, फिर कदम उठाना है। फरमाया तब से लेकर आज तक ए सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मैंने दुरूद पाक को कभी गफलत से नहीं छोड़ा, मैंने कभी दुरूद पाक का फर्ज नहीं छोड़ा। 100 में से 10 नमाज पढ़ते हैं, 90 लोग बिस्तर में सोते हैं, वो क्या करते हैं उनको पूरी रात उस तरह की नींद नहीं आती है जिस तरह की नमाज फजर के टाइम में नींद आती है। वजह क्या होती है कि शैतान अपना बिस्तर लेके आ जाता है और तलियां मलता है। उस वक्त वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ख्वाबें देखता है, उन ख्वाबों में लगा रहता है, आँख खुलती है तो बाहर रोशनी आ जाती है और देखता है तो वो जितनी ख्वाबें होती हैं वो ख्वाब होती है, हकीकत में कुछ नहीं होता है। तो इसी तरह जो बंदा अपने ज़हन में ये सोचे कि मैं रसूलुल्लाह पे दुरूद भी ना पढ़ूंगा, रसूलुल्लाह से दूर रहकर ज़िंदगी गुजार के जन्नत हासिल करूंगा, उसके ख्वाब और सुबह की नमाज फजर में सोने वाले के ख्वाबों में कोई यकीनन कोई फ़र्क नहीं है, सेम ख्वाब है। इसलिए अगर तुम इन ख्वाबों से बेदार होना चाहते हो तो नमाज फजर के टाइम वाले ख्वाब वालों को चाहिए कि अजान से पहले जागे जाएं, और दुनिया के गुमराह जो ख्वाब देख रहे, जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि मौत से पहले बेदार होकर रसूलुल्लाह के कदमों में अपनी ज़िंदगी को लाकर उनके सामने हाजिर करके सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह की सच्चे दिल से गुलामी करोगे तो जन्नत मिलेगी। अगर जन्नत में जाना है, आप अगर चाहते हो कि हम रसूलुल्लाह के करीब हो जाए तो उसके करीब होने का तरीका यह है, आप सोते उठते घर में जाओ, हुजूर का फरमान है घर में जाओ तो दुरूद पढ़ो, बाज़ार में जाओ दुरूद पढ़ो, बयान करो उससे पहले दुरूद, बयान के बाद दुआ से पहले दुरूद, दुआ के बाद कोई हदीस अगर बंदे को याद नहीं या कहीं पे कोई चीज़ रखी हो भूल गई हो नहीं मिल रही है तो दुरूद पाक पढ़ो, परेशान हो जाओ दुरूद पाक पढ़ो, बीमारी में मुब्तला हो जाओ दुरूद पाक पढ़ो, यानी हर मर्ज़ का इलाज दुरूद पाक है।